University 99 Indian Concert Private Limited. We welcome our all viewers and clients. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس میں ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جب آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اپنے ویزا کے ساتھ ان کو سبمٹ کرنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے، جو کہ آپ کے کیس کو زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں اور ان کو زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو وے میں ایمبیسی لیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، وہ جسٹ لیتے ہیں ایک اپلیکیشن فارم، جو ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، اپنے ڈاکومنٹ لگاتے ہیں جس میں پاسپورٹ ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ چلے جاتے ہیں ایمبیسی چلے جاتے ہیں، باقی اس کی ٹکٹ ہے، ہوٹل بکنگ ہے، وہ یہ چیزیں لے کے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے اپلائی کرتے ہیں اور ان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کے اوپر کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیوں، کس لیے ہمارا ویزا ریجیکٹ ہوا، کیونکہ ایمبیسی کبھی بھی آپ کو وہ ریزن نہیں بتاتی کہ آپ کا ویزا کس وجہ سے یا کس بنیاد پر ریجیکٹ ہوا۔ تو اس کے لیے جو ایک اچھے کنسلٹنٹس ہیں یا ایک اچھے فائل پریپیئر جو آپ کے لیے کرتے ہیں لوگ، پروفیشنل امیگریشن لائرز ہیں وہ یا فرمز ہیں ایسی، وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کا کیس اسٹرانگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کور لیٹر بناتے ہیں۔ کور لیٹر سمپل آپ کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں۔ کور لیٹر میں ایمبیسی جب آپ کا کور لیٹر پڑھتی ہے، مین وہی ایک پیپر ہوتا ہے جس سے ان کو آپ کے جو ڈاکومنٹ آپ نے ان کو دیے ہوئے ہیں ان کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا ایک جو بیسک پارٹ ہے وہ ایمبیسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کور لیٹر ہمیشہ آپ جب بھی کسی بھی قسم کا، چاہے وہ آن لائن آپ ویزا ای ویزا اپلائی کریں، چاہے آپ جو ہے وہ اسٹیکر ویزا کے لیے اپلائی کریں، یا آپ کہیں پہ بھی کسی ٹائپ کا بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو جسٹ ایک کور لیٹر بنا لیں۔ کور لیٹر سمپل آپ جو ہے وہ A4 سائز پہ پیجز پہ بنا سکتے ہیں۔ کور لیٹر کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے، کور لیٹر کے اندر آپ نے ایک ریکویسٹ دینی ہوتی ہے ایمبیسی کو کہ ہم اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک آپ کی کنٹری میں اس پرپس کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اور ہم اس ٹائم سے اس ٹائم پیریڈ تک آپ کی کنٹری میں رہیں گے، اور ہم جو ہے آپ کے ان علاقوں میں اس ٹائم پہ اس چیز کے لیے ہم وہاں پہ جائیں گے۔ جب ہم ویسی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ پلانڈ اور آپ کا جو ٹرپ ہے وہ ویل جو ہے اس کو پریپیئر کیا ہوا ہے آپ نے، تو ان کو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں جی، جسٹ ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، کہاں پہ آپ وزٹ کریں گے، آپ کو نالج ہی نہیں اس کنٹری کا ہوتا۔ اسپیشلی جب بھی آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جسٹ اس کی دیر آر مینی ویڈیوز آن یوٹیوب، بہت سی ڈاکومنٹریز ہیں، بہت سی بکس ہیں جن سے آپ ان کنٹریز کے بارے میں آپ جو ہے ایک اسپیسیفک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کون سی جگہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، کہاں وہ کتنی دیر کا ٹرپ ہے۔ اگر آپ سمپلی اگر آپ فرانس جا رہے ہیں تو آپ سمپل کہتے ہیں جی ہم کیوں فرانس جا رہے ہیں، ہم نے سمپل ایفل ٹاور جانا ہے، تو ایفل ٹاور کے لیے آپ کو 2 سے 3 گھنٹے وہ جو ہے انف ہے۔ تو اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں 15 دن کا، تو 15 دن میں باقی آپ 14 دن میں یا باقی جو ڈیز آپ کا ٹائم ہے اس میں آپ کیا کریں گے، مینس آپ کا پلان آپ ویل پریپیئرڈ نہیں۔ تو ویسے اس چیز کو دیکھتی ہے اور آپ کے ویزا کو ڈینائی کریں گے۔ اس کور لیٹر میں آپ نے پھر ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل سورسز کیا ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ پڑی ہے، اس کا سورس کیا ہے کہ کہاں سے وہ انکم آئی ہے، آپ کے ٹور کو کون آرگنائز کر رہا ہے، کیا یہ ایک کمپنی کے تھرو ہو رہا ہے، ایک گروپ ٹریولنگ میں ہے، یا انڈیویجولی آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ پھر اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کون سے ان کے علاوہ آپ ڈاکومنٹیشن جو ہے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ اس کے ساتھ سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو کور لیٹر ہمیشہ آپ کی فائل کا ایک بہت اسٹرانگ اور بہت ہی تگڑا پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے، اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم۔ ویزا اپلیکیشن فارم میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کچھ بھی ایسا
نہیں اس میں ڈسکرائب کرنا جس کو کہ آپ اگر ایمبیسی آپ سے انٹرویو لے یا آپ سے کچھ کوشچن کر لے تو آپ اس کے جواب نہ دے سکیں. آپ نے کچھ بھی جھوٹ یا فیک یا کسی قسم کی بھی من گھڑت قسم کی کوئی سٹوری اس میں نہیں ڈالنی، کیونکہ جو ویزا آفیسرز ہوتے ہیں یا جو انٹرویو دیتے ہیں وہ لوگ اسی چیز کے پیسے لیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جو ہماری کنٹری کا ویزا اپلائی کر رہا ہے کیا یہ اس کا اہل ہے یا نہیں، کیا یہ اس کو انلیگلی وے میں تو نہیں یوز کرے گا. یہاں پہ ہماری المشدی 99 ایونی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری جو ٹریول اینڈ ٹور کمپنی ہے، کنسلٹنسی ہے ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل امیگریشن لائرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت سی فرمز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو اچھی سروس دینے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک اچھی اور ایک سستی اور ایک پائیدار آپ کو سروس دیں آل اوور دا ورلڈ. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے ایک چھوٹا سا ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے اپنا جو ہے وہ پرپس آف ٹریولنگ بتائیں گے تو ہی ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں گے. اگر آپ وہاں پہ کسی بھی ملک میں ہمارے سے سمجھیں کہ ہم ٹورسٹ ویزا لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم اسائلم وغیرہ لے لیں گے یا ہماری کمپنی آپ کو ہیلپ کرے گی، بہت سے لوگ ہماری کمپنی کے بارے میں بہت سی انفارمیشنز لوگوں میں غلط طریقے سے جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو میں اپنے ویورز کو اس ویڈیو کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ المشدی 99 ایونی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرتی اور نہ ہی ہم کسی قسم کا بھی کوئی ایکسپرٹی اسائلم وغیرہ میں رکھتے ہیں. ہم سمپلی اگر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وے آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کیوں اس کنٹری میں اسپیسیفکلی جانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ آپ ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹر ہے آپ یہاں سے ہی ایک ورک ویزا لے کے جائیں. اس کے بھی طریقہ کار ہیں، لیگل وے میں آپ وہ ورک ویزاز لیں. کوئی ڈونکی لگا کے جانے کی، کسی جگہ پہ اپنے ملک کی بدنامی کرنے کی اور اپنی جان اور اپنے پیسے کا بھی ضیاع کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ خود ایمبیسی میں ہم بھی کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو انکریج نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی ذریعے اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں، نہ ہی ایمبیسی کسی کے بہاف پہ کسی کا پاسپورٹ جمع کرتی ہے. بہت سی ایمبیسیز کے اندر آپ کے وہاں پہ انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کی بائیو میٹرکس ہوتی ہیں جو آپ نے خود جا کے دینی ہوتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی ایجنٹ کے ذریعے یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ ہم نے آپ کا پاسپورٹ، آپ خود جائیں ایمبیسی میں انٹرویو دیں، بائیو میٹرک دیں اور اپنے پاسپورٹ سبمٹ کرائیں. بہت سے لوگ ہمارے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ہم لوگ کلائنٹس کے بہاف پہ کینیڈا آسٹریلیا کے پاسپورٹس جمع کراتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. کسی کے بھی بہاف پہ کوئی بھی پاسپورٹ جمع نہیں ہو سکتا. اسپیشلی شنجن کنٹریز یا کوئی بھی آپ کنٹری لے لیں، لیکن اسپیشلی شنجن، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کیوں ان کنٹریز کی، امریکہ، کیوں ان کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کنٹریز کے لیے آپ کا بائیو میٹرک مسٹ ہے. بائیو میٹرک جب تک آپ خود جا کے نہیں دیں گے، آپ کے بہاف پہ کوئی بندہ بھی بائیو میٹرک نہیں دے سکتا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کا پاسپورٹ. تو پاسپورٹ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی ٹریولنگ کریں آپ کا پاسپورٹ ایمبیسی 6 مہینے کی ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب آپ اپنا پاسپورٹ سبمٹ کرا رہے ہوں تو اس کی سال سے 2 سال لمٹ ہو. ہاں، یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ آسٹریلیا، آپ اگر یو کے، اگر آپ امریکہ، کینیڈا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ویلیڈیٹی 5 سال کی ہو، کیونکہ یہ کنٹریز زیادہ تر ملٹیپل ویزاز جاری کرتی ہیں ٹریولنگ کے. جن کو ویزاز ملتے ہیں ان کو یہ جو 5 سال کا ویزا دے دیتی ہیں. تو ویزاز کی ایکسپائری ہمیشہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کے مطابق ہوتی ہے. کبھی بھی آپ جب بھی جائیں آپ کا کیس ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جاتے ہیں کینیڈا کے، جا کے پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں، ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کینیڈا
کہ ہم پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں، لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، بہت سے لوگ بی ایس ایف گلوبل کے باہر اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ ہزار وہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی فائل تیار ہوگی یہ لے جائیں، وہ سارا کچھ وہاں پہ آپ کا فیک تیار کرتے ہیں، جس کی جب اسکروٹنی ہوتی ہے امبیسی کی طرف سے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کو پڑتا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے بین ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا کیس ہمیشہ بہت طریقے سے اسٹرانگلی، ضروری نہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی آئیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سی کنٹریز میں بہت سے اچھے کنسلٹنٹ اور بہت سے جو لوگ ہیں جو امیگریشن لائرز ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک علاج کے لیے اگر آپ ایک ایکسپرٹ، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کی اوپینین لیتے ہیں، وہی آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی، چھوٹے موٹے کلینکس پہ جاتے رہتے ہیں تو آپ کبھی ادھر سے بھٹکتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو الجھائے رکھتے ہیں، آپ کے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور آپ کے ٹائم کا بھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویل ریپیوٹ اور جو ہے اچھے ایکسپیرئنس والے لوگوں کو ہائر کریں۔ یا خود بھی اگر اپلائی کریں تو بہت سے ایسی انفارمیشنز ہیں جن کو آپ گیدر کر سکتے، بہت سی یہ بھی یاد رکھیں کہ فیس بک اس وقت آپ یوٹیوبس کے اوپر بہت سی ویڈیوز ہیں جو کہ بہت زیادہ فیک اور غلط انفارمیشنز لوگوں کو دے رہی ہیں کہ شنجن کے آپ ویزا لیں، گھر میں بیٹھے ہوئے آپ پاسپورٹ لے لیں، آپ اٹھیں جی فلانی جگہ پہ آپ چلے جائیں، آپ کو یہ ویزا مل جائے گا، آپ ایسے کریں، آپ یہ والے ڈاکومنٹ لے آئیں اور آپ کو کینیڈا کا ویزا مل جائے گا۔ ہاں جی میں نے یہ سارا کچھ جو ہے یہ فیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ۔ بینک اسٹیٹمنٹ ہمیشہ امبیسی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا اینڈنگ بیلنس کیا ہے، امبیسی آپ سے 3 سے 6 ماہ کی جو اسٹیٹمنٹ لیتی ہے اس میں یہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ پیسے کا آنا جانا کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں پہ لگا۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں، اگر آپ بزنس نہیں بھی کرتے یا آپ کا بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو اس پیسے کو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ میرے پاس آئی ہے یہ کہاں سے آئی اور میری ارننگ کتنی ہے۔ سپوز ایک بندے کی تنخواہ وہ لکھ رہا ہے کہ میں ایک فرم میں ایک سیلز ایگزیکٹو کی طرح کام کر رہا ہوں اور میری سیلری 12 سے 13 ہزار ہے، یا کر لیں 30 ہزار ہے، لیکن پر منتھ جب امبیسی اس کا حساب لگاتی ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں 70 سے 80 ہزار روپیہ آتا ہے، تو امبیسی کو یہ سوال ان کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو باقی اماؤنٹ ہے یہ بندہ کہاں سے لے کے آیا۔ مینز اگر وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا تو وہ اگر اپنی کنٹری کے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی قسم کی ایکسٹریمزم میں، کسی قسم کی بھی منی لانڈرنگ میں وہ انوالو ہے تو وہ ہماری کنٹری میں جا کے یہی کام کریں گے۔ تو ہمیشہ میرے کلائنٹس آپ آئیں، میں آپ کو اپنے کلائنٹس کی، میں نے کبھی بھی جو المشدی 99 کنسلٹ ہے، کبھی بھی اپنے کلائنٹس کی یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے ریویوز ہیں وہ کبھی بھی اپنی فیس بک پہ، اپنے یوٹیوب پہ نہیں ڈالتی، اس لیے کہ یہ ایک وہی بن جاتا ہے کہ لوگوں میں کہ یہ پتہ نہیں فیک ہے کیا ہے۔ تو ہمارے کسٹمر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ان کی جو ہمارے سکسیزفل کسٹمر ہیں ان کی سٹوری ہم نے اپنے پاس سیو کی ہوتی ہے جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ لوگوں کی کہے سنے پہ، باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، اپنی آپ کو سمجھ بوجھ کے مطابق آپ کو اپنے لوگوں کو اپنے کسی ایکسپرٹ بندے کے پاس جا کے انفارمیشن لینی چاہیے۔ 24 آور ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ فری آف کاسٹ ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہمارے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دیا جاتا ہے، ہماری ویب سائٹ کا دیا جاتا ہے، آپ ہمارے پیکیجز بھی لے سکتے ہیں، آپ ہماری سروسز کو بھی ہائر کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے سے فری آف کاسٹ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ انکریج کریں گے ہر لیگل ایکٹیویٹی کو۔ آپ کہیں پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں، دنیا کے کسی کونے سے، کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یو کین آسک اینی ٹائپ آف کوسچن ریگارڈنگ ویزا اپلیکیشن۔
اور ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو مزید، ابھی کووڈ چل رہا ہے تو ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی کرتے رہیں گے. آپ کو یہ بتا دوں کہ کینیڈا کے کچھ ویزاز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں، اس وقت ان کی فائلیں بھی بن رہی ہیں اور لوگ بھی جا رہے ہیں. ان کے طریقہ کار ہیں جس کے اوپر وہاں پہ کچھ اسٹیٹس ہیں جس کے اندر بہت سے ہمارے یہاں پہ کنسلٹنٹس ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آئیکن ہیں کنسلٹنسی میں یا ٹور اینڈ ٹریولز میں، لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ کیسے اور کون سے ویزاز اوپن ہیں. ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی یورپ کلوز ہے، جی ایوری تھنگ کلوز ہے، لیکن وہ آپ کو غلط ڈاکیومنٹ یا غلط پیسے لے کے، زیادہ پیسے لے کے آپ کو سروسز دیتے. جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے ویزاز اور بہت سی کنٹریز اوپن ہیں جو آپ کو ویلکم کر رہی ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے اپنی لائف کو شروع کر سکتے ہیں، یا اپنی جو آپ کی ٹریولنگ رک گئی ہے اس ٹریولنگ کو آپ وہاں پہ جا کے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. وہ پلانز آپ کر سکتے ہیں. خدا را کبھی بھی کسی انلیگل ایکٹیویٹی کا نہ پارٹ بنے نہ کسی کو بنائیں. اب ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تھا کور لیٹر، اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ آیا، اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ، مینٹیننس سرٹیفکیٹ. مینٹیننس سرٹیفکیٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا پرانا ہے اور یہ ورکنگ میں ہے یا کہ ابھی کھلا ہے. وہ ایک بینک کی طرف سے آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے فری آف کاسٹ، وہ آپ نے ساتھ لگانا ہوتا ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنی ذاتی انڈیویجول بینک اسٹیٹمنٹ ہی ایمبیسی میں جمع کرائیں. اگر آپ کی ادارہ یا کمپنی آپ کو فائنینس کر رہی ہے تو ان کی ڈاکومنٹ، ان کی جب آپ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں، ان کی آپ جو ہے وہ NOC لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں، مینٹیننس سرٹیفکیٹ، تو کوشش کریں کہ اپنی انڈیویجول بینک اسٹیٹمنٹ اور اپنا مینٹیننس سرٹیفکیٹ انڈیویجولی وہ بھی لازمی لگایا کریں. اس کے بعد جناب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا فورتھ بہت امپورٹنٹ وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے آپ کا NTN. بہت سی ایمبیسی آپ سے NTN نہیں مانگتی، بہت سی ایمبیسیز آپ سے NTN نمبر مانگتی ہیں. اگر آپ NTN اپنے کنٹری میں آپ ٹیکس پیئر نہیں تو مینز آپ کسی دوسری کنٹری میں بھی جا کے آپ ٹیکس قوانین کو فالو نہیں کریں گے. تو NTN ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ ویدر ایک رسپیکٹڈ لافل شہری ہیں، نیشنل ہیں اس کنٹری کے، اور یو آر این نیشنل who don't respect the law. اس کے بعد بہت سے لوگ فیک جو ہے وہ خود سے جاتے ہیں، جا کے کچھ 5-6 ہزار روپیہ دیتے ہیں یا 500-600 روپیہ دیتے ہیں اور جا کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، آپ ایئر ٹکٹ بک کر لیتے ہیں. اب وہ ایئر ٹکٹ ان کے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک ایئر ٹکٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اس کی کوئی بکنگ نہیں ہوتی، اس کی کوئی نمبر نہیں ہوتا، اس کے کوئی کسی قسم کا بھی اس کے اندر کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوتی. جب ایمبیسی میں آپ اپلائی کرتے ہیں، بے شک وہ ایک آپ صرف اس کی ایک بنا کے ان کو انوینٹری دے رہے ہیں کہ ہم یہ صرف یہ جو ٹکٹ ہے ہم یہ لیں گے، صرف بکنگ دے رہے ہیں، تو وہ بکنگ جینون ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ وہ بکنگ جو ہے بہت سے جو ہے ایئر لائنز ہیں جو فری آف کاسٹ بھی دیتی ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. بہت سے جگہوں سے آپ جا کے ان کو جو ہے اپنے بکنگ کو آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کی ہوٹل بکنگ. ہوٹل بکنگ ہمیشہ کنفرم ہوٹل بکنگ دی جاتی ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں جو کہ ANB کی یا بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کے سافٹ ویئرس ہیں، اپلیکیشنز ہیں جن کے پہ وہ جاتے ہیں اور جا کے ہوٹل ایک بک کر لیتے ہیں، اور جب ایمبیسی اس کو وہاں پہ چیک کرتی ہے تو اس وقت سرے سے کچھ بھی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اس کو بھی کوشش یہی کیا کریں کہ ہوٹل آپ کی کنفرم بکنگ کرے کہ ویدر ان کے پاس وہ اس دن ان کے پاس روم ہیں بھی ہیں یا نہیں. اور اس کو بھی، اس پلان کو بھی بہت جو ہے غور اور بہت اسپیسیفکلی اس کو دیکھ کے، غور و فکر کر کے، انفارمیشن لے کے اس کو بنایا کریں. اس طرح نہیں کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں جی یہ .com پہ جائیں، فلانی جگہ پہ جائیں، یار یہاں پہ چلے جائیں. تو کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم کئی اپلیکیشنز کا نام نہیں لے لیں، لیکن آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے آپ جب بکنگ کرتے ہیں وہ بکنگ آپ کی بند تو جاتی ہے لیکن وہ بکنگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر یا کچھ گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس ہوٹل کا سیدھے سے کوئی
नामो निशान ही नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत से होटल हैं जिनकी डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनसे आप एक पेपर मंगा सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर मंगा सकते हैं, क्योंकि वही आपकी स्पॉन्सरशिप का एक आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ होता है। जैसे आप एक आपका स्पॉन्सर है, अगर आप उनके बहुत से लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं सर हमारे पास तो स्पॉन्सर भी था, हमारे पास तो हमने स्पॉन्सर के भी पेपर लगाए थे लेकिन हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। स्पॉन्सर्स के वीज़ाज ऑलमोस्ट रिजेक्ट होते हैं, इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि जो स्पॉन्सर्स होता है उसके भी डॉक्यूमेंटेशन की उतनी स्क्रूटनी होती है जितनी आपकी स्क्रूटनी होती है, कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, वो आपको अकोमोडेशन के लिए बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, क्या रिलेशन है, तो वो ज़्यादा स्क्रूटनी उसकी हो जाती है। तो एक ट्रैवलर जब जा रहा है, विजिट के लिए जा रहा है, तो वो होटल बुकिंग अगर करा लेते हैं, अब चाहे जाके वहाँ पे आप उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर एक होटल बुकिंग उनको देते हैं कि हमारी ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, आप हमें यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इन दिनों में इस होटल में हूँ, इस डेट से इस डेट में मैं इस सिटी में जा रहा हूँ और ये मेरी अकोमोडेशन है, वो पूरा आपका प्लान आप उनको देते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ कंट्रीज़ हैं जो येलो फीवर जो है उसका वो आपसे वैक्सीनेशन कार्ड लेती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह है। अब आपको ये बता दूं कि येलो फीवर का कोई भी कार्ड यहाँ पे बना के नहीं देता हमारे वैक्सीनेशन ही, वो मांगते हैं। उसके साथ हम पोलियो का कार्ड ही उनको, पोलियो के ही डॉक्यूमेंट उनको देते हैं। पोलियो के जो है वो भी आपने फेक नहीं बनवाने, वो भी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके आप एक वैक्सीनेशन लेके और उन डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। उसके बाद अब ये जो आपकी कुछ चीज़ें होंगी, उसके बाद आपका जो है सैलरी स्लिप्स होती हैं, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपके बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन उसकी देनी होती है, आपके लाइसेंस हैं। आप अगर आप वो लाइसेंस नहीं है, जस्ट आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास जस्ट NTN है, तो मत समझें कि आपका वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपके साथ लगेंगे, जो SCCT से बनते हैं, जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बनते हैं, जो आपके NTN और फाइलर आप होते हैं, उसके आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपने देनी है। बैंक की स्टेटमेंट आपने बिजनेस की देनी है अगर आप बिजनेसमैन शो कराते हैं। अगर आप जो है वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट में है, तो अगर गवर्नमेंट में है तो फिर आपने गवर्नमेंट की NOC भी उस इदारे की साथ पेपरों में लगानी होती है कि हम इसको इजाज़त देते हैं, ये बंदा हमारे छुट्टियां लेके जा रहा है और ये वापस आएगा। इसी तरह जो आपकी प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो देती हैं, जिसके ऊपर आप जाके वहाँ पे आप ये सारा कुछ अपना वो बताती हैं कि ये बंदा हमारे छुट्टी लेके जा रहा है, ये इसकी तनख्वाह है, ये इसकी जो है रैंक है, इस डिपार्टमेंट में काम करता है, इतने अरसे से काम कर रहा है, ये होता है, ये साथ आपने लगाना है। तो फ़ोटोग्राफ्स आपको पहले मैंने बता दी कि उनको कोशिश करें कि फ़ोटोग्राफ्स जो आप साथ देते हैं उनको ना तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको चेंजेस करें, कोई बड़े टाई पैंट कोट पहन के आपने तस्वीरें बनानी, नेचुरल अपनी तस्वीरें बनाएं, और ना ही वो किसी सॉफ्टवेयर से अपडेटेड हो, ना ही उनके ज़रिए कोई उसको आपने तरीक़ेकार से बनाया हो। तो कोशिश करें कि वो सब चीज़ें इसमें आप ना यूज़ करें, ना ही फ़ोटोशॉप यूज़ करें।